السلام علیکم، میں ذیشان مجاہد، اسلام پاکستان یوٹیوب چینل سے آج بات کرتے ہیں۔ آج کا موضوع میرا یہ ہے کہ وسوسے اور لالچ جو انسان ہوتا ہے، لالچ اور برائی سے ہم نے بچنا کیسے، اس زمانے میں، اس مشکل ترین زمانے میں ہم کیسے بچ سکتے ہیں لالچ اور برائی سے اور وسوسے سے۔ انسان کے آگے قدم قدم پہ جو ہے یہ برائی جو ہے وہ کانٹے بچھائے ہوئے ہیں۔ تو پہلی بات یہ کہ جو تھوڑی مشکل ہوتی ہے لیکن اپنی اور اپنے چاہنے والوں کے لیے جو ہے وہ تعلق کی جو لوگ ہوتے ہیں ان کی عاقبت کے لیے ہمیں یہ کرنا پڑتا ہے، یا اپنی عاقبت کو صحیح کرنے کے لیے ہمیں یہ کرنا پڑتا ہے۔ اور لازمی شے ہے وہ یہ کہ پہلی بات ہم نے جو کرنی ہے وہ یہ کرنا ہوگا کہ مشکل ترین کام ہے یہ، لیکن ایک مشکل قدم اٹھانے سے، اور وہ مشکل قدم یہ ہے کہ آپ لوگ سب مسلمان رہیں بھائی، اپنی سنگت بدلیں، ٹھیک ہے، دوست بدلیں، ساتھی بدلیں، رشتے اور رشتہ دار اور رشتے تو ہم بدل نہیں سکتے، ٹھیک ہے، مگر کم از کم دوست جو ہے وہ ہم بدل لیں۔ تو ہماری بیٹھک یا دوست احباب جو ہے وہ جب بدلے گی تو پھر اپنی جو ہماری نشست جو ہے وہ برخاست بدلیں گے، اس سے آپ کا ہمارا سارا واقعہ بدل جائے گا، ٹھیک ہے، یہ لازمی سی بات ہے۔ تو پھر یہ کوشش کریں کہ بیعت ضرور کریں اور عطا سیکھیں یا اطاعت سیکھیں۔ اطاعت کیا ہوتا ہے، رضا سیکھیں، رضا کیا ہوتی ہے۔ پھر ہر بندے یا بندی، بہن یا بھائی کا جو وہ تزکیہ ہو جائے گا، ٹھیک ہے، اور لالچ جو ہے وہ نکل جانا ہے۔ اگر لالچ نکل گیا تو لازمی بات یہ ہے کہ وسوسہ بھی جاتا رہے گا۔ وسوسہ عام طور پر لالچ کی وجہ سے ہوتا ہے، ٹھیک ہے، مثلاً ہر بندی کا یہ خیال کہ جو ہم مال کما رہے ہوتے ہیں اپنی زندگی میں، یا دولت ہم اکٹھی کر رہے ہوتے ہیں، جو اکٹھی کرنے کی ہمیں ہوس ہے، جس کی ٹریننگ اور تربیت ہمیں بچپن سے ملتی آ رہی ہے، اور یہ ٹریننگ اور تربیت اس انداز اور خفیہ طریقے سے ہمیں مل گیا کہ ہمارے والدین اور اساتذہ کو اس کا بھید ہی نہیں ملا، ٹھیک ہے، کہ ہم جو نسل تیار کر رہے ہیں اس کو کیا سکھا رہے ہیں اور کس طرف دھکیل رہے ہیں۔ تو میرا مدعا آج کا یہ نہیں ہے کہ آج میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ہماری تربیت صحیح نہیں ہے، تو یہ آج کا مدعا نہیں ہے، اس لیے اس پہ پھر اندر انشاءاللہ بات ہوگی۔ تو اصل مدعے کی طرف میں واپس آتا ہوں کہ وہ طریقے واردات دشمنان اسلام نے کیا اپنایا جو نوجوان مسلمان نسل کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا، وہ یہی ہے کہ انہوں نے ہماری اس خفیہ انداز سے اور اس طریقے سے ہماری ٹریننگ اور تربیت کی ہے کہ ہمارے بزرگوں کو، ہمارے والدین کو، اساتذہ کو اس بات کا بھید ہی نہیں ملا۔ تو جو لوگ دولت اور مال اکٹھا کرنے میں لگے ہیں ہم، چاہے ہمارا کسی بھی پروفیشن سے تعلق ہے، ہمارا مقصد اور ایکسٹریم گول کیا ہے، مال اور دولت اکٹھی کرنا، فیم، پیسہ، یہ سب حاصل کرنا، یہ ہر ایک انسان یا نوجوان کا آج کا مقصد ہے۔ اگر کوئی نہیں مانتا تو وہ پھر جھوٹ بولتا ہے، یا خود سے جھوٹ بولتا ہے، یا زمانے سے جھوٹ بولتا ہے، اور یہ مال و دولت ضائع نہ ہو جائے اور جو ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ رہ نہ جائے، ٹھیک ہے۔ یہاں شیطان ہمارے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے، یہ وہ مقام ہے، یہ وہ پوائنٹ ہے جہاں پہ انسان ہمارے خیال میں، ہماری سوچ میں وسوسے پیدا کرتا ہے۔ یہ بہت گہری راز والی بات میں آپ کو یہاں پہ بتا رہا ہوں کہ شیطان اسی مقام سے ہمیں گھیرتا ہے، ٹھیک ہے، ہر بندے بندی کو، جو اس کا آسان ترین ہدف ہوتے ہیں آج کے زمانے میں ہم لوگ۔ تو یہ وسوسے یا جیسے وہ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہہ رہا ہے کہ یو وسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، ٹھیک ہے۔ اب یہاں آپ سے سب غور اس بات پہ کریں کہ رب بتا رہا ہے واضح کہ یہ جن ہو سکتے ہیں
اور ایسے انسان بھی ہو سکتے ہیں جو آپ ہمارے دلوں میں وسوسے ڈالیں گے، ٹھیک ہے؟ یہ رب کہہ رہا ہے، میں نہیں کہہ رہا۔ وسوسہ اصل میں بے یقینی کا نام ہے، انسیکیورٹی کا دوسرا نام وسوسہ اور اندیشہ ہے۔ اب یہ وسوسہ لالچ سے ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ وسوسہ غلط طرح کے دوست سے ہوتا ہے، اور وسوسہ آخرت پر ایمان اور یقین نہ ہونے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ جس بندی کا آخرت پر ایمان اور یقین پختہ ہے، اسے وسوسے کی کسی صورت ہوتی ہی نہیں ہے، کوئی وسوسہ نہیں ہوتا۔ یہ ساری باتیں یا میں یہ جو بیان کر رہا ہوں یہ پڑھے نہیں ہیں، تقریر نہیں ہے، یہ حقیقت میں اصل میں ایسی ہیں، ہماری زندگیوں پر اثر انداز ہو رہی ہیں اور ہوتی چلی آ رہی ہیں۔ اس لیے دھیان سے سنیں، یہ کسی اسکول، یونیورسٹی یا کالج میں یہ باتیں آپ کو نہ سکھائی جائیں گی نہ بتائی جائیں گی۔ اب آخرت پہ یقین ایمان رکھنے والے کو پتہ ہے کہ جانا تو ضرور ہے، جس کا ایمان اور یقین اس بات پہ ہے کہ ہم نے اس دنیا سے جانا ضرور ہے، ٹھیک ہے؟ جو لکڑی اکٹھی ہو رہی ہے یہ جلے گی بھی ضرور، اس کو آگ لگنی ہی ہے۔ وسوسہ کیا ہے؟ لکڑی ہے، ٹھیک ہے؟ ایک طرح سے جو جلے گی ضرور، جو آیا ہے وہ جائے گا بھی ضرور۔ تو انسان نہ تو کچھ ہوتا ہے اور نہ کچھ پاتا ہے، وہ صرف آتا ہے اور جاتا ہے۔ نہ ہم نے دنیا پہ کچھ چھوڑنا ہے اور نہ ہم نے کچھ لے کر جانا ہے اس دنیا سے۔ پھر وسوسہ اور اندیشہ خوف کس بات کا ہوگا ہمیں، ٹھیک ہے؟ پہلی بات یہ کوٹ میں لائیں تو ساتھ لے کے جانے والی تمنا آرزو چھوڑ دیں، وسوسہ آٹومیٹکلی ختم ہو جائے گا۔ ماں باپ زندہ ہوں تو ان کی اطاعت کریں، پھر وسوسہ نہیں رہے گا۔ آسان حل بتا رہا ہوں آپ کو۔ وسوسہ اصل میں ہوتا ہے سیکرٹ ٹریجرز کا، خفیہ خزانے کا، جس کے لٹنے کا اندیشہ ہو، خوف ہوتا ہے ہمیں، ٹھیک ہے؟ دس از کالڈ وسوسہ، ٹھیک ہے؟ ایک کہانی سنیں، انشاءاللہ بات ضرور سمجھ آئے گی آپ کو اس کہانی سے۔ آپ کہیں گے یہ نہ کہتے ہوں کہ بھائی کہانیاں بڑی سناتا ہے، تو میری کہانیاں انشاءاللہ سبق کا موضوع ہوں گی، اس سے آپ کا ایمان اور یقین جو ہے وہ پختہ ہوگا میری کہانی سے انشاءاللہ۔ اب وہ بات جو رب اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جوڑے یا تعلق بنائے یا بنانے میں مدد کرے، وہ کہانی یا بات یا قصہ کیسا ہوگا، اس پہ غور کریں۔ تو کہانی سنیں۔ ایک آدمی جو اندھا تھا، اب اس کا خیال ہے کہ وہ دور دراز کی اشیاء بھی دیکھ رہا ہے، ٹھیک ہے؟ عام طور پر دور بینی کا اعلان بھی اصل میں اندھے پن کا ہی اعلان ہے، ٹھیک ہے؟ تو بے شمار لوگ آج کل کرامتوں کا اعلان کرتے نظر آتے ہیں آپ کو، ٹھیک ہے؟ جو کہتے ہیں ہم دیکھ رہے ہیں، سامنے لکھا ہوا ہے۔ اب دوسرا بندہ، ایک اور آدمی جو سنتا بھی نہیں ہے، وہ یہ کہتا ہے مجھے آوازیں آ رہی ہیں، بہت ساری آوازیں آ رہی ہیں۔ تو یہ بہرے بندے انسان کی بات ہے جو دور سے سنتا ہے۔ اب تیسرا ایک اور آدمی ہے جو کپڑوں یعنی لباس سے محروم ہے، اس نے چیتھڑے پہنے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے؟ پتے پہنے ہوئے ہیں، وہ اصل میں وسوسے والا بندہ ہے، ٹھیک ہے؟ یہ آدمی ہے، اس کا خیال یہ تھا کہ لوگ میری پوشاک کے پیچھے پڑیں گے، ٹھیک ہے؟ اس آدمی کا وسوسہ جو ہے وہ کیا تھا؟ پوشاک کو بچانا، ظاہری پوشاک کو بچانا، جو اس نے لباس ظاہری طور پہ پہنا ہے، پتے، چیتھڑے، باطنی پوشاک، گھر کے اندر کا پیسے کے اندر گھر، دولت، مال وغیرہ، اس کو بچانا۔ تو اس کا خیال تھا کہ ہمیں لوگ لوٹنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ چیتھڑے پہنے ہوئے انسان کا خیال کیا ہے کہ ہمیں لوگ لوٹنا چاہتے ہیں، مجھے لوگ لوٹنا چاہتے ہیں۔ حالانکہ ہر دنیا دار انسان بندہ ہی اصل میں غریب ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اگر آپ کو یہ پتہ چل جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غریب کسے کہا ہے تو آپ کہ میرے ہوش ٹھکانے آ جائیں کہ غریب ہے کون۔ تو جو آنے والا ہے وہ ٹھہر نہیں سکتا اس دنیا میں، موت سے بچ نہیں سکتا۔ تو اب دولت مال کیا کرنی ہے، اس کام ہمارے کس کام کی ہے یہ مال و دولت جو تمہیں مجھے آپ کو موت سے نہ بچا سکے۔ آگے نیکسٹ دوسری ویڈیو میں بات